اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج اس عید سعید کے پرمسرت موقع پر میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ گزرے ہوئے مہینے میں اللہ عز و جل کی توفیق خاص سے امت مسلمہ کو جن عبادات کی توفیق ہوئی، رب کائنات ان ساری کی ساری عبادات کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی التجاؤں کو، ان کی فریادوں کو، ان کے رونے دھونے کو، ان کو گڑ گڑانے کو، ان کی مغفرتوں کی درخواست کو قبول فرما لیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت جب ماہ مکرم گزرا ہے تو اس ماہ مکرم کا ایک بڑا اثر جو ہے امت مسلمہ پر، طبقہ نسواں پر بھی اور طبقہ رجال پر بھی، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، نوجوانوں پہ بھی، بوڑھے پر بھی، وہ یہ کہ اس ماہ مکرم نے اللہ کی یاد کی وجہ سے ایمان والوں کے دلوں کو نرم کر دیا۔ اور یہ بات تو قرآن نے فرمائی بھی، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ فزادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو اصل میں وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھڑک جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ماہ مکرم تو سراپا ذکر تھا، اس لیے اس کے اثرات پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کی اس نرم دلی کا لحاظ اور احساس کرتے ہوئے آج آپ کا خادم چند گزارشات آپ کے سامنے جو رکھنے جا رہا ہے، اس کے لیے جس آیت شریفہ کو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے اس کو یاد رکھیے۔ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں 195 نمبر کی آیت ہے، یہ 195۔ میں اس کا پتہ اس لیے اتنی باریکی سے بتا رہا ہوں کہ آپ خود بھی دیکھیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس طرح ہم دنیا کے معاملے میں کسی پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے، کوئی ہم کو مشورہ دے تو ہر ایک کا مشورہ نہیں مانتے، دین کے معاملے میں ہم کیسے کسی کے کہنے پر اپنا آنکھیں بند کر کے ہم گر پڑیں؟ کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ میرا دین ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی بنیادی معلومات حاصل کروں کہ میرا رب کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ورنہ چند قصے کہانیوں کی بنیاد پر جو مذاہب چلتے ہیں دوسرے، اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دین دو ٹھوس بنیادوں پر ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ یہ دو بنیادیں ہیں اسلام کی۔ ہر ایمان والے مرد اور عورت کے ذمے اس علم کا حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام جلیلہ اور عظمت کا اس کو احساس ہو سکے، اس لیے کہ یہی دونوں تو اس کی ایمان کی بنیاد ہیں۔ تو جو آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، رب نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال کا لفظ نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب خرچ کرنے کا لفظ استعمال قرآن شریف میں ہوتا ہے تو یہاں خرچ سے مراد صرف مال نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ ہر آدمی صاحب مال نہیں ہوتا، کسی کے پاس قوت ہوتی ہے، کوئی صاحب زبان ہوتا ہے، کوئی صاحب اثر ہوتا ہے، کوئی صاحب ثروت ہوتا ہے، کسی کو کوئی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کو کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو اس سے مراد اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکیاں کرتے رہو، احسان کرتے رہو، بھلائیاں کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو بڑی پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آیت شریفہ کا ترجمہ: خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور نیکیاں کرتے رہو کہ اللہ نیکیاں کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن شریف جو ہے یہ اصولوں کی کتاب ہے، یہ اصول، یہ قانون کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس قانون کے اوپر دوسرے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ روزے کے مسائل بیان فرما رہے ہیں اسی سورہ بقرہ میں، اسی آیت شریفہ کے کچھ اوپر روزے کے مسائل ہیں۔ اس میں ایک بات ارشاد فرمائی: یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہ روزے کے احکام کے درمیان میں یہ آیت ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں کسی مشکل اور تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے سیاق و سباق سے کہ شاید یہ مسئلہ صرف روزے کے تعلق سے ہے، لیکن سبھی مفسرین فرماتے ہیں کہ بیان تو روزے کے مضمون میں ہوا، لیکن پوری شریعت مطہرہ کے اصول کو اللہ نے بیان فرما دیا کہ جس شریعت مبارکہ کو ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں وہ من جملہ ایک آسان ترین شریعت ہے۔ اس شریعت خداوندی میں، اس دین الہی میں، اس دین اللہ میں کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے ماننے والوں پر بار پڑے، یہ پورے دین کے لیے۔ اچھا، قرآن شریف کی کئی آیتیں اس کی مثال میں پہ، ابھی اس کا موقع نہیں، تو یہاں پر تو بات یہ ہوئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ میرے بھائیو، اس آیت کی تشریح میں مفسرین کی 20 اقوال ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تفسیر فرمائی اس آیت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی گناہوں کی بہتات کی وجہ سے خوب گناہوں میں لت پت، جیسے ہم، تو حضرت فرماتے ہیں تو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اپنی گناہوں کی بہتات اور کثرت کی وجہ سے اگر اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہو جائے تو یہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اسے آپ انداز فرمائیں کہ کتنی تفسیر ہوگی اس آیت کی، لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو تم کو ضائع کر دے، تمہاری موت کا سبب بن جائے، تم کو موت کے قریب کر دے، تم کو پریشان کر دے۔ ہلاکت کا لفظ تو اصل میں ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے مر جانے کے لیے۔ کوئی واقعہ اللہ نہ کرے کہیں پیش آ جائے تو اس میں بتا دے بھئی ایک عمارت گر گئی اور اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد جو وہ 7 ہے، تو ہمارے ہلاک کا لفظ پوری طرح مر جانا، لیکن ہلاکت کا لفظ جو ہے وہ پوری طرح مر جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ضائع ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بات شروع کرنے کے پہلے ایک روایت میں آپ سے عرض کروں، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے موسیٰ تکلیمہ، جناب موسیٰ وہ ہیں جن سے اللہ کلام فرماتا تھا۔ ہمارے جملہ الٹا ہم لوگ بولتے ہیں، حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، جملہ یوں نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے وَكَلَّمَ اللَّهُ، اللہ کے ہاں پر پیش جو ہے وہ یہ بتا رہی کہ فاعل اللہ کی ذات ہے،
اور مفعول جناب موسیٰ ہیں، تو اس کا اصل ترجمہ ہوگا آیت شریفہ کا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے جناب موسیٰ سے کلام کیا۔ اور پھر اس کلام کی کیا لذت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، یہ صرف جناب موسیٰ جانتے ہیں، ان کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ بار بار یہ شرف حاصل ہوتا تھا کہ رب تعالیٰ ان سے کلام فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگار آپ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اللہ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تم نہیں گن سکتے تو یہ خیال رکھو کہ قرآن کا ہر لفظ لفظ آخر ہے، یہ کلام ربانی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے رب نے اتنی نعمتیں فرمائی ہیں، ایسے نعمتوں کی بارش فرماتا ہے کہ سارے جنات اور انسان سارے کام چھوڑ کر صرف اللہ کی نعمتوں کو گننے پر لگ جائیں تو سب کے سب مل کے ناکام ہو جائیں۔ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں، موقع نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، ورنہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیٹھے ہوئے وجود کے ساتھ ہم ایک ساتھ اللہ کی کتنی نعمتوں سے بہرور ہو رہے ہیں، ایک ساتھ میں گنواتا ہے، اس طرح وقت ہو جائے گا، اس میں غور کیجئے گا۔ کچھ ہوم ورک بھی ہونا چاہیے نا، سب کلاس میں کیوں ہو رہے ہیں، کچھ ہوم ورک بھی رہے آپ کا، غور کیجئے آپ ایک ساتھ کتنی نعمتیں ہیں۔ اب یہ ہماری ایک عادت یہ ہو گئی ہے میرے بھائیوں، میں بھی آپ میں شامل ہوں، جب اللہ کی کوئی نعمت چھن جاتی ہے نا جب احساس ہوتا ہے، لیکن یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ ہماری سوچ غیر مومنانہ ہے۔ مومن کی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ہر احسان پر، ہر عطا پر سراپا شکر بنتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے اس نعمت کرنے والے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ بہرحال جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا پروردگار آپ کی نعمتیں تو انگنت ہیں، لیکن اگر آپ کا بندہ آپ کی ان ساری نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگنا چاہے تو وہ کیا مانگے؟ ذرا سوال پہ غور کریں، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا سوال ہے یہ، پروردگارہ آپ کی اتنی نعمتیں ہیں، ان میں سے اگر بندہ کوئی ایک نعمت مانگنا چاہے تو کیا مانگے؟ رک جائیں 5 منٹ کے لیے تاکہ آپ غور و خوض کر کے جواب دے سکیں؟ نہیں، حضرت حق نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک نعمت مانگنا چاہتا ہے تو اس کو مانگنا چاہیے صحت۔ اس کو کیا مانگنا چاہیے؟ صحت۔ اب جیسے صحت کہا تو ہمارے یہاں پر صحت یعنی ہیلتھ جو ہے وہ صحت کے لیے آپ کا استعمال ہوتا ہے۔ صحت کا لفظ عربی ہے، یہ صحیح سے بنا ہے، یہ صحیح سے بنا ہے، صحت کا لفظ جو صحیح سے بنا ہوا ہے۔ صحت کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو اللہ مجھے عطا فرمائے وہ اس شکل میں عطا فرمائے جو اس کی صحیح ترین شکل ہے۔ عقیدے کی صحت کیا ہے؟ عقیدے کی صحت یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا۔ جب نبی کا ایمان کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے تو میرے اور تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اور اگر کتاب ہی ہونا چاہیے تو کیا میں نے کبھی کتاب اللہ کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ میرے رب نے کیا کچھ اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے؟ کیسا ایمان ہے میرے ایمان کی بنیاد اللہ کی کتاب، اور مجھے یہی نہیں معلوم کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا نازل فرمایا۔ مسلمانوں آج اس عید کے دن اس بات کا تہیہ کرو کہ آنے والے برس آنے والے دنوں میں تم اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے مضبوط کرو گے۔ جتنا تعلق اللہ کی کتاب سے مضبوط ہوگا اتنا تعلق تمہارا اللہ سے مضبوط ہوگا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 100 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے حالت کشف میں اللہ سے پوچھا، حالت کشف میں میں نے اللہ سے پوچھا، 100 مرتبہ سے زیادہ ایسا ہوا کہ میں نے حالت کشف میں اللہ سے پوچھا پروردگارا تجھ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ ہر مرتبہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا میری کتاب، میری کتاب، میری کتاب۔
قرآن نے فرمایا ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ وہ نصیحت نامہ ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سو تم میں جو چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اس کا معنی جو کتاب اللہ سے جو تمسک بالکتاب کرتا ہے، جو کتاب کو پکڑتا ہے، گویا وہ اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب رب نے یہ اعلان فرما دیا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے تو اس کو چھوڑ کر تم اللہ تک کیسے پہنچو؟ بہرحال جناب موسیٰ نے پوچھا تو حضرت حق نے فرمایا صحت۔ تو صحت کا ایک معنی ہمارے ہیلتھ جس معنی میں لیتے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے صحت کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز جو ملے وہ اس درجے کی ملے جو درجہ کمال کی۔ جیسے عبادت تو سارے بندے کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی عبادت ہو جو آدمی اس میں کھو جائے، وہ عبادت کی معراج ہے۔ لیکن اس روایت کے ساتھ جو لوگوں نے بیان کیا اس روایت کو، اس صحت سے مراد جو ہے میرے بھائیو وہ جسمانی صحت بھی ہے۔ جسمانی صحت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ طاقتور سے مراد کیا ہے؟ یہ کمزور سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ دین جو ہے یہ دین سراپا خدمت ہے، یہ دین سراپا خدمت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں اگر خود کسی کے پیٹھ کا بوجھ بنا ہوا ہوں تو میں کسی کا بوجھ اٹھانے میں کیا ساتھ دے سکوں گا؟ ہاں، اس کے مقابلے میں میرے رب نے مجھے ایسی صحت عطا فرمائی ہو کہ میں اپنے پیروں پر باقاعدہ صحت مند حالت میں کھڑا ہوں تو مجھے اس بات کا پورا موقع ہے کہ میں دوسروں کی بھی خدمت کر سکوں۔ ظاہر ہے کہ ایک صحت مند آدمی کی تکبیر، اس کی تسبیح، اس کی اذان، اس کی نماز، اس کا چلنا پھرنا، اللہ کے راستے میں اس کی بھاگ دوڑ کرنا، ظاہر ہے ایک صحت مند آدمی جتنی اچھی کر سکتا ہے کمزور آدمی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، آپ کو حیرت ہوگی کہ آج عید کے مجمع میں مولانا کیا بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو، یہ مجمع جو ہوتا ہے یہ بہت چیدہ ہوتا ہے، بہت خاص ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کا معنی ہماری زندگی کا کوئی ایسا عمل جو ہم کو بیمار کر دے، ہم کو ہلاکت کے قریب کر دے، اس کے لیے قرآن نے منع کیا۔ جیسے خودکشی، آدمی خود کو مار ڈالے، معاذ اللہ، حرام ہے، یہ شریعت مطہرہ میں کسی نے کر دیا تو آج تو یہ لگے کہ وہ تو اپنی جان کے ساتھ اس نے کیا۔ نہیں، یہ پورا وجود جو ہے اس پر کسی چیز پر میرا کوئی حق نہیں ہے، یہ وجود میرا نہیں ہے، میرے رب کا دیا ہوا ہے، میرے رب کی امانت ہے، اس کا ایک ایک جز میرے رب کی عطا اور بخشش ہے، اس میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے جس کو میں اپنی مرضی سے خرچ کر سکوں، استعمال کر سکوں۔ اسی کا نام تو عبادت ہے، اسی کا نام عبادت ہے کہ اس کا مجھے احساس ہو کہ میرا وجود کا میں مالک نہیں ہوں، میرا کوئی اور مالک ہے اور مجھ کو اس کے احکام کی پیروی کرنا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر سے خطاب میں آپ سے عرض کروں گا اپنے آپ کو جسمانی طور پر صحت مند رکھنا۔ یہ قرآن شریف کی آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں میں۔ 195 نمبر کی آیت جو میں نے بتایا سورہ بقرہ کی، اس کی تفسیر دیکھیے جا کے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کوئی ایسا کام جو ہمارے صحت کو اور ہمارے جسم کو تکلیف پہنچانے والا ہے یہ فعل حرام ہے اور اللہ کیا ہم کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑا۔ آج کل ایسی بیماریاں، ایسے مرض کہ ان کا نام سن کے آدمی تھرا جائے۔ کسی وقت میں جیسے کھانسی زکام ہوتا تھا، آج وہ حال کینسر کا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میرے بھائیوں، ذرا سی کہیں کوئی گلٹی آئی، چیک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ کینسر کی ہے۔ کچھ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوا، چیک اپ ہوا، زیادہ چیک اپ ہوا تو معلوم ہوا کینسر ہو گیا۔ ان میں 3 طرح کے کینسرز جو ہیں، ایک تو منہ کا کینسر، دوسرے پیٹ کا کینسر اور تیسرے بریسٹ کینسر جو خواتین میں ہوتا ہے، عام ہو گیا ہے۔ اب یہ بیماریاں جو ہیں یہ ہماری اپنی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ آدمی گناہوں میں انتہائی بڑھ جائیں گے،
اللہ کی نافرمانیوں سے جب اللہ کی زمین بھر دی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کو نازل کرے گا جس کا نام بھی کبھی انہوں نے سنا نہیں ہوگا۔ تو یہ بیماریاں جو ہیں ہماری بلائی ہوئی ہیں، مگر یہ دنیا جو ہے یہ دارالاسباب ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ دارالاسباب ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ ہر چیز کے حاصل کرنے کا جائز ذریعہ جو ہے اس کو استعمال کریں۔ کسی بھی چیز کے جائز سبب کو استعمال کیے بغیر، ایک شخص صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، نکاح کر کے بھی کام نہیں چلے گا، نکاح کے بعد اس کو بیوی کے پاس جانا بھی ضروری ہے۔ بغیر یہ کام کیے ہوئے اگر وہ دعا کرتا ہے مجھے اولاد دے دیجیے، مجھے اولاد دے دیجیے، آپ نے تو جناب مریم کو دیا تھا، آپ نے روح اللہ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، میرے گھر میں بھی ایک اولاد بھیج دی، ایسی دعا کرنا حرام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس پر۔ تو میرے بھائیو، اسباب کا اختیار کرنا، یہ جو منہ کا کینسر ہے اس کا بڑا سبب، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے تم سے کوئی معذرت نہیں مانگوں گا، میں تم سے بڑا ہوں عمر میں، تمہارا بزرگ ہونے کے ناطے تم پر حق ہے میرا میں کہوں کہ یہ منہ کا کینسر جو ہے یہ تم نے گٹکے کے ذریعے بلایا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے جوان بیٹوں کی لاشوں کو بوڑھے باپ کے کاندھے پر اٹھتا ہوا نہیں دیکھا؟ کب تک تم بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی میت اٹھواتے رہو گے؟ میرے بچوں، اللہ کے لیے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ پیٹ کا کینسر، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا کھان پان ہے۔ ہمارا کھان پان ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری بہنیں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک تیل کا شوربہ نہ لگایا جائے اس وقت تک کھانا لذیذ نہیں ہوتا۔ کس نے کہہ دیا؟ جو میرے عمر کے آس پاس ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ وہ دن ہم کو یاد ہے جب مٹی کے چولہے ہوا کرتے تھے اور ان پر ایک روح افزا کی بوتل لٹکی ہوا کرتی تھی اور اس میں تیل بھرا ہوا، اچھے خاصے خاندان میں پورا ہفتہ چلتا تھا، اور اس وقت بھی کھانا اتنی لذت کا ہوتا تھا کہ تم کو خواب میں بھی اس کی ہوا نہیں لگی ہوگی جو لذیذ کھانا ہم نے اپنے بچپن میں کھایا ہے۔ یہ تیل، یہ گرم مسالہ اور یہ چٹپٹا کھانا یہ ہمارے پیٹ کا ستیہ ناش کر کے کہاں کے کہاں پہنچا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسباب جو ہیں، اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ جو اسباب جن چیزوں کے ہیں ان سے آپ کو بچنا ہوگا، اور اگر جان بوجھ کے آپ اس میں اپنے آپ کو ملوث کریں گے اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہوں گے۔ پھر ایک مزید بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کی انگنت نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کو بچا کر لے کر جانا اللہ کی بارگاہ میں یہ ایک مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جان دینی پڑے۔ لیکن آج اسلام دشمن عناصر ہماری نوجوان بچیوں پر، یہ نوجوان بچیاں جھوپڑ پٹیوں کی نہیں ہیں، صاف صاف سمجھ لو، یہ نوجوان بچیاں جھوپڑ پٹیوں کی نہیں ہیں۔ یہ نوجوان بچیاں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان لڑکیاں ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے لیے اس ماحول میں جا کر رہتی بستی ہیں جہاں کا ملا جلا مخلوط ماحول ہے، جہاں پر ایمان نہیں ہے، جہاں اسلام نہیں ہے، صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اس ماحول میں جانے والی لڑکیاں اس تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر، اور دوسری وجہ ان کے اپنے سماج میں ان کی تعلیمی لیاقت کے اعتبار سے جوڑ ان کو نہیں مل رہا ہے۔ جو حقائق ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، خرگوش کے جیسے سر نیچے کر کے بات نہیں بنے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑکیاں جو ہے پڑھنے میں بہت آگے، اور لڑکے جو ہیں وہ 8ویں اور 10ویں کے بعد جو ہیں وہ اسکول جانے کو تیار نہیں۔ یہ دو وجوہات ہیں۔ ہم نے ان کو اس ماحول میں بھیجنے کے پہلے اگر ان کے دل میں یہ بات بٹھائی ہوتی کہ تیری سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اگر ہم نے ان کی گھٹی میں بٹھایا ہوتا تو چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی چلی جاتی لیکن ان کے ایمان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن ہم نے ان کے ایمان پر کوئی محنت ہی نہیں کی، ہم نے ان کو ایمان بتایا ہی نہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان کے ڈکیت، ایمان کے لٹیرے اپنی مختلف سازشوں کے تحت ہماری نوجوان بچیوں کو ارتداد تک اسلام کو چھوڑ کر ان کے باطل اور جھوٹے مذاہب کو قبول کرنے تک لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو نتائج ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم کو ہلاک کرنے والی ہیں، اس میں اپنے آپ کو بچاؤ۔ وقت
جو ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت جو ہے وہ وقت ہے، اس کو ہم جس طرح ضائع کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس پہ غور و خوض کروں۔ اب نماز کے شروع ہونے میں صرف 5 منٹ بچے ہیں، تو میری درخواست ہے کہ مجمع بیٹھ، آخری کے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے میری درخواست ہے برائے کرم بیٹھ جائیے۔ آخری کے جو لوگ کھڑے ہیں وہ برائے کرم بیٹھ جائیں، اور ہمارے چندے والے ساتھی جو ہیں وہ چندہ شروع کر دیں، اور آخری 2 منٹ جو ہوگا اس میں انشاءاللہ میں آپ کو نماز کا طریقہ بتا دوں گا، اور اس کے بعد وقت پر انشاءاللہ نماز شروع ہے۔ میرے بھائیو، وقت کی وقت کو ضائع کرنا، یہ وقت وہ چیز ہے، وقت کے سوا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اگر چلا جائے تو واپس آ سکتا ہے، صحت بھی خراب ہو جائے علاج کیا جا سکتا ہے، چوری ہو گئی اللہ نہ کرے مال واپس آ سکتا ہے، تجارت میں نقصان ہوا فائدہ ہو سکتا ہے، امتحان میں فیل ہو گئے پاس ہو سکتا ہے، سب کچھ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا گزرا ہوا ایک لمحہ اگر ہم اس ایک لمحے کو واپس لانے کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی لگائیں تو واپس نہیں آئے گا۔ اللہ کے لیے وقت کو ضائع کرنے سے بچو۔ تمہارا ایک ایک گزرنے والا لمحہ تمہیں قبر سے قریب کر رہا ہے، تمہیں نکیرین کے سوال سے قریب کر رہا ہے، تمہیں حشر سے قریب کر رہا ہے، تمہیں میزان سے قریب کر رہا ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے قریب کر رہا ہے، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سے قریب کر رہا ہے، اور تم اس وقت کو بیٹھ کر موبائل میں ضائع کر رہے ہو، اس وقت کو بیٹھ کر تم فضولیات میں ضائع کر رہے ہو۔ تمہارا یہ وقت اللہ کے ذکر میں کیوں نہیں لگتا؟ تمہارا یہ ذکر تسبیحات میں کیوں نہیں لگتا؟ تمہارا یہ ذکر دین کی محنتوں میں کیوں نہیں لگتا؟ تمہارا یہ ذکر گھر والوں کے ساتھ کیوں نہیں یہ وقت تم گزارتے؟ وقت گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا عین عبادت ہے، گھر والوں کا حق ہے ہم پر۔ ہم اگر گھر میں نہیں رہیں گے تو ہمارے گھر والوں کی کون تربیت کرے گا؟ قرآن نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک معلم کی حیثیت سے مجھے گھر میں موجود رہنا ہے، میرے بال بچوں کو مجھے وقت دینا ہے۔ میں سارا وقت اگر سڑکوں پر اور اپنے دوستوں کی محفل میں خرچ کروں گا تو میرے بال بچوں کی اصلاح کا وقت کب آئے گا؟ بس میرے بھائیوں، وقت پورا ہونے کو آ رہا۔ میں آپ سے بہت ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جو چیزیں آپ کے خادم نے عرض کیا دل کے درد کے ساتھ عرض کیا ہے، یہ کسی ایک معاملہ نہیں، کسی ایک گھر کا معاملہ نہیں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے، اور اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا اصلاح جو ہوتی ہے وہ انفرادی ہوتی ہے۔ آدمی ایک مرتبہ ارادہ کرے اور پھر اس ارادہ کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرے، پروردگارا یہ بگڑا ہوا تیرا بندہ، آج یہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اب میں تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا۔ پروردگارا میرے قدم بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، میری پیشانی بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، میری زبان بھی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، میرا قلب و ذہن ہر چیز کا تو مالک ہے۔ اے اللہ میرے سارے اعضاء جسمانی کو تو اپنی رضا والے راستے پہ ڈال دے۔ ایک مرتبہ 2 آنسو بہا کر، ایک مرتبہ تڑپ کر اپنے رب سے دعا تو کرو، لیکن دعا کے پہلے تمہیں اس کا عہد کرنا ہوگا، اور عہد اور ارادہ کرنے کے پہلے جیسا میں نے شروع میں عرض کیا اپنے بیان کے کہ کسی بھی چیز کا عہد کرنے کے بعد اس کے ذرائع کو نہ استعمال کرنا اور ایسی دعا کرنا فی نفس یہ حرام ہے۔ تمہیں اس برائی کے راستے سے ہٹنا پڑے گا۔ قرآن نے کہا وَأَحْسِنُوا، نیکیاں کرو، بھلائیاں کرو، اچھائیاں کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تم نیکیوں پر آ جاؤ۔ آج اللہ کی بارگاہ سے ہمیں جو ہکایا گیا ہے ہماری یہ پوزیشن بدل جائے گی۔ ان اللہ یحب المحسنین، تم نیکیوں پر آ کر دیکھو اللہ کی محبت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو 2 منٹ بچے ہیں اس میں نماز کا طریقہ میں ہمیشہ جیسا میں بتاتا ہوں، جیسا آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی تھی بس ویسی 2 رکعت نماز یہ بھی ہے، اور اس 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں وہ 2 رکعت نماز عید کی پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اور وہ ماذ آئے 6 تکبیروں کے اور یہ وہ سب اتنا کچھ ضروری نہیں ہے۔ اگر اور بھی شارٹ میں آپ کو بولنا ہے میں اقتدا کرتا ہوں اس امام کی، یا اور شارٹ میں انگریزی میں بولنا ہے تو آئی فالو دس امام، عربی میں بولنا ہے تو اقتدائی تو بہذا الامام، سب زبان میں اردو میں انگریزی میں جیسے نیت کرنا ہے ویسے کر لو، اور نہیں بھی کرو تو یہ آئے کائے کے واسطے ہو آئے کائے کے واسطے ہو، تقریر سننے نہیں نماز پڑھنے ہے، نیت ہے الحمدللہ، ایک مرتبہ اور زبان سے کہہ لینا نیت کا بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صرف
جو 3 اور 3 تکبیریں زائد تکبیریں جو ہیں، پہلی رکعت میں نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھا، ثنا پڑھیں گے، اور اس ثنا کے بعد 3 تکبیریں کہی جائے گی، اللہ اکبر، تیسری تکبیر پہ ہاتھ باندھ لیا جائے گا۔ اور دوسری رکعت میں جب قرأت امام کی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد عام نماز میں رکوع میں چلے جاتے ہیں، لیکن آج اس نماز میں وہ جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ دوسری رکعت میں رکوع کے پہلے کہی جائیں گی۔ تو پہلی رکعت میں ثنا اور سورہ فاتحہ کے بیچ میں 3 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے پہلے 3 تکبیریں، بس یہی 3 تکبیروں کی 2 جگہ ہے، 3 تکبیروں کی جیسے 6 زائد تکبیریں ہو جاتی ہیں، باقی نماز ویسی جیسی فجر کی نماز آپ نے پڑھی تھی، تو اس میں اور کیا شروع سے آخر تک بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک 8:30 بج چکے ہیں، کھڑے ہو کر برائے کرم صفیں درست فرما لیں۔